السلام علیکم۔ چینل دین زندہ تو ہم زندہ میں آپ کا صمیم قلب سے پھر سے استقبال، خوش آمدید، مرحبا۔ ناظرین، مشہور زمانہ ایرانی تاریخ کے انتہائی مشہور شاعر و صوفی حضرت شیخ سعدی شیرازی سے جڑی ایک کہانی یا ایک واقعہ یا یوں کہیے ایک چھوٹی سی حکایت کو موضوع بنا کر لب کشائی کرنے کی جرات کر رہا ہوں۔ میں ہوں نور احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا محبوب چینل دین زندہ تو ہم زندہ۔ حضرت سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ وہ نامور شاعر، وہ بلند درجے کے صوفی، وہ عظیم ترین فنکار جن کا عبور صرف اعلیٰ درجے کی فنون لطیفہ کے نمونوں سے ہی محسوس نہیں تھا، بلکہ اسلامی سائنس، قانون، حکمت، فلسفہ، تاریخ اور عربی ادب پر بھی عبور اور مہارت حاصل تھی۔ فارسی زبان کی اعلیٰ کتابوں میں گلستان اور بوستان حضرت شیخ سعدی کی ہی کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ گلستان اور بوستان فارسی ادب کی کتابوں میں سر فہرست ہیں۔ شیخ سعدی نے جب گلستان لکھی تھی تو یہی کہا تھا کہ یہ کتاب تعلیمی بھی ہوگی اور دلچسپ بھی۔ ناظرین، سعدی کی ایک مشہور نظم جو فارسی میں ہے، جو آپ ابھی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے اگر کسی عضو کو تکلیف ہو تو باقیوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، جو دوسروں کی تکلیف پر کوئی رنج و غم محسوس نہ کرے تو انہیں انسان نہیں کہا جا سکتا۔ تو چلیے اسی بات کو موضوع سخن بناتے ہوئے رواں دواں ہوتے ہیں اپنی منزل کی طرف۔ جنگل بیابان میں ایک غریب آدمی کا گدھا کیچڑ میں پھنس گیا۔ ایک تو جنگل، دوسرا موسم بہت خراب، سردی کے موسم میں تیز ہوا چل رہی تھی اور بارش بھی ہو رہی تھی۔ اس مصیبت نے غریب آدمی کو سخت مشتعل کر دیا تھا اور جھنجھلاہٹ کے عالم میں گدھے سے لے کر ملک کے بادشاہ تک سب کو برا بھلا کہہ رہا تھا۔ اتفاق سے ایسا ہوا کہ بادشاہ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ اس طرف سے گزرا اور اس نے یہ بد کلامی اپنے کانوں سے سن لی۔ وہ وہیں رک گیا اور اس خیال سے اپنے لشکریوں کی طرف دیکھا کہ وہ اس معاملے میں اپنی رائے دیں۔ ایک صاحب نے بادشاہ کی منشا سے آگاہ ہو کر کہا، یہ گستاخ واجب القتل ہے، اس نے حضور کی شان میں گستاخی کی ہے۔ بادشاہ یہ سن کر مسکرایا اور تحمل سے بولا، بے شک اس نے گستاخی کی ہے، لیکن دراصل اس مصیبت نے اسے حواس باختہ کر دیا ہے جس میں پھنسا ہوا ہے۔ اسے سزا دینے کے مقابلے مناسب یہ ہوگا کہ اسے مصیبت سے نکالا جائے اور اس کے ساتھ احسان کیا جائے۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے نہ صرف اس کا گدھا کیچڑ سے نکلوا دیا بلکہ اسے سواری کے لیے گھوڑا، پوشیں اور نقدی بھی عطا کی۔ انعام عطا کرنے کے بعد بادشاہ آگے بڑھ گیا تو ایک شخص گدھے والے سے کہا، تو نے اپنے ہلاکت کی کوئی کسر نہ چھوڑی تھی، اسے اللہ کا انعام خیال کر کہ تیری جان بچ گئی۔ وہ بولا، بھائی میں اپنی حالت کے مطابق بک بک کر رہا تھا اور بادشاہ نے اپنی شان کے مطابق مجھ پر کرم کیا۔ سچ تو یہ ہے کہ برائی کے بدلے بھلائی کرنا ہی
مردوں کا شیوا ہے۔ تو ناظرین، حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس حکایت میں قرآن مجید کی اس آیت شریفہ کی تشریح کی ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ، جو تجھے محروم کرے تو اسے دے۔ اس میں شک نہیں کہ خدائی قانون بھی بدلہ لینے اور انتقام لینے کی اجازت دیتا ہے، لیکن مقام احسان یہ ہے کہ برائی کرنے والے کے ساتھ بھلائی کی جائے۔ محترم ناظرین، یہ چینل ذہن کی تربیت کے لیے بنایا گیا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ چینل ایک خرمن فیض ہے تو دوسروں کو بھی اس خرمن سے خوش چینی کا موقع عطا کریں، دوسروں تک پہنچائیں، سبسکرائب کریں۔ پھر آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے نور احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔